فرانسیسی سفیر کو یہاں سے نکالا جائے. اب یہ ان کا ایک جذبات تھے, ان کے احساسات اور پازیٹیو تھے. اب اس کو ڈیل کرنا تھا حکومت وقت نے, اس کو ڈیل کرنا تھا پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت تھی, اس وقت کے وزیر اعظم نے, اس وقت کے وزیر داخلہ نے. ہوا کیا کہ جنرل باجوہ کیونکہ 2020 کے اینڈ میں ہی وزیر اعظم کی اور چیئرمین تحریک انصاف کی مینٹیلٹی, اپروچ, سوچ, آمرانہ قسم کی سوچ وہ جان چکے تھے, اور باقی بھی ساری چیزیں جو کرپشن, جو 2 نمبری گھر سے شروع ہو کے دائیں بائیں اوپر نیچے سب کچھ ہو رہی تھی, انہوں نے ایک اپنا ذہن کلیئر کر لیا تھا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو سوچ کے لایا گیا تھا. اب اس کے باوجود ان سے کوآپریٹ کر رہے تھے, لیکن چیئرمین تحریک انصاف اور وزیر اعظم جو اس وقت تھے ان کے دل میں ایک میل آ گیا کہ جنرل باجوہ شہباز شریف سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں, جنرل باجوہ زرداری صاحب سے کیوں ملاقاتیں کرتے ہیں, جنرل باجوہ اپوزیشن کے لیڈرز. حالانکہ آرمی چیف جو ہے وہ پورے پاکستان کا ہوتا ہے, آرمی چیف نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھنا ہوتا ہے. آرمی چیف کا جو سٹینس ہے اس سے تمام پولیٹیکل جو پارٹیز کے ہیڈ ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, ریاست کے بھی اور ملک کے بھی اور سوسائٹی کے بھی, ان سے رابطے میں رہنا ہوتا ہے. لیکن ان کو پسند نہیں آیا, وہ چاہتے تھے اکیلا میں ہوں اور باقی ساروں کو یہ ٹونک دیں. اب انہوں نے, یہ میں آج پہلی دفعہ بریک کر رہا ہوں, ہوا یہ کہ وہ بڑا پازیٹیولی سعد رضوی صاحب کمپین کر رہے تھے اور ان کی پوری ٹیم اور تحریک لبیک. سعد رضوی صاحب جیل میں تھے کوٹ لکھپت, اور ان کی پوری ٹیم جناب ایک پورا ایجیٹیشن لے کے اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی. اب اس میں وزیر آباد تک وہ پہنچ گئے, لیکن کسی وزیر اعظم نے, وزیر داخلہ نے پراپر طریقے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش نہیں کی کہ انٹرنیشنل آبلیگیشنز کیا ہے, انٹرنیشنل کنسٹرینٹس کیا ہے, کس طریقے سے ہم آپ کے ایشو کو ایڈریس کر سکتے ہیں, کس طریقے سے نہیں کر سکتے, مجبوریاں کیا ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے. انہوں نے جان کے نہیں کیا. اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ یہ لوگ آتے جائیں, ان کا ایگریشن بڑھتا جائے, ان کی چیزوں کو ایڈریس نہیں کرنا, ان کے مطالبات کو پراپر طریقے سے ہم نے سننا نہیں ہے. آتے آتے یہ فیض آباد پہنچیں گے, جیسے 2017 میں علامہ خالد رضوی صاحب آئے تھے, یہ یہاں آئیں گے, یہاں پر آ کر یہ, اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ ان کے ذہنوں میں ڈالنا شروع کیا سعد رضوی صاحب کے اور تحریک لبیک کے قائدین کے کانوں میں کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن آرمی چیف جو ہے وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا. آرمی چیف جو ہے وہ ہمارے اس رستے میں رکاوٹ ہے, فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے حوالے سے اور جناب اور بہت سے ایشوز کے حوالے سے. اب ان کے ذہنوں کے اندر یہ چیزیں ڈال کے پھر نہ کنونس کیا گیا, نہ پراپر طریقے سے ٹیبل ٹاک کی گئی, نہ پراپر طریقے سے اس پوری کمپین کو روکنے کی پازیٹیو طریقے سے کوشش کی گئی. وہ آتے آتے لاشیں اٹھا کے وہ جناب پوریزی کا ایک بازار گرم ہوتے ہوتے وہ وزیر آباد پہنچے ہوئے ہیں. اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ وزیر داخلہ جناب شارجہ جا کے میچ دیکھنے گئے ہوئے ہیں, وہ شارجہ میچ دیکھ رہا ہے, ملک چوک ہوا ہے, ملک جناب پوری سوسائٹی ڈسٹرب ہوئی ہے, ایک عجیب لا نیسنس والا ماحول بنا ہوا ہے. وزیر داخلہ جناب شارجہ بیٹھا موج میلا کر رہا ہے, وزیر اعظم کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ اندر سے پلان تھا کہ ان کو آنے دو. جب یہ پہنچ جائیں گے فیض آباد تو یہ جنرل باجوہ کے خلاف انہوں نے جناب آواز بلند ان سے کروائی جائے گی اور ان کو بتایا جائے گا کہ جناب نہیں, جنرل باجوہ اصل میں جناب اس پورے معاملات کے اندر ہمیں اچھے طریقے سے چیزیں سارٹ آؤٹ نہیں کرنے دے رہے. اس موقع پر جنرل باجوہ کو ایک ایسی خفیہ ایجنسی جو ڈائریکٹ ان کے ماتحت ہوتی ہے اس کی طرف سے رپورٹ آئی کہ یار یہ تو یہ ڈرامہ ہو رہا ہے, یہ تو یہ پوری سازش اور کمپین ہو رہی ہے. انہوں نے اسی وقت, میری انفارمیشن یہ ہے, میں وزیر جیل خانہ جات تھا, راتوں رات سعد رضوی صاحب کو کوٹ لکھپت جیل سے لایا گیا اسلام آباد پنڈی. ان کو پراپر طریقے سے اچھے طریقے سے ساری چیز سمجھائی گئی, انہیں بتایا گیا کہ عالمی سطح پہ ہمارے پاکستان کے کیا معاملات ہیں, ایف اے ٹی ایف کیا ہے, یورپی یونین کیا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ ہم کن کن آبلیگیشنز کے اور کنسٹرینٹس کا ہم جکڑے ہوئے ہیں, ریاست ہماری کی کیا مجبوریاں, بڑے ایسے طریقے سے چیزیں سمجھائیں. اور وہ ایک سمجھدار آدمی ہے, وہ پاکستان کا محب وطن لیڈر ہے, اس کا جناب جذبات جو ہے اس کے اوپر میں قطعاً بھی کوئی بلیم نہیں کر سکتا. انہیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں اور پھر جنرل باجوہ نے اپنا ڈنڈا جب لہرایا اور چلایا تو پھر بھاگا جناب وزیر داخلہ صاحب بھی شارجہ سے ادھر آئے اور پھر وزیر اعظم بھی تھوڑے سے سیدھا ہوا اور بندے کے پتر بنے اور سارے معاملات وزیر آباد میں ہی سارٹ آؤٹ ہو گئے. تو یہ بلایا, یہ جو سعد رضوی صاحب کو بلایا جیل سے, یہ عمران خان نے بلایا, حکومت نے بلایا, یا آرمی چیف نے ان کو بلایا؟ نہیں, عمران خان کو پتہ بھی نہیں تھا, چیئرمین تحریک انصاف کو. یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسی ایجنسی کی جو ڈائریکٹ آرمی چیف کے ماتحت ہوتی ہے انہیں خبر ہو گئی. جو میری انفارمیشن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتھینٹک انفارمیشن ہے, میں نے پھر جیل میں نے ایک بڑی خفیہ انکوائری کی اور کنفرم کیا کہ واقعی سعد رضوی صاحب کو راتوں رات بھیجایا گیا ان دنوں, وہ کنفرم ہو گئی ہے نا. تو سعد رضوی صاحب نے بھی ایک محب وطن پاکستانی کا اور ایک محب اسلام لیڈر کا ثبوت دیا. اس وقت چیزیں انہیں سمجھ آ گئی. یہی چیزیں سمجھانی تھی وزیر اعظم نے, یہی چیزیں سمجھانی تھی وزارت داخلہ نے, یہی چیزیں سمجھانی تھی سول ان ایجنسیز نے کہ جو ان کو ڈیل کر رہی تھی. لیکن وہ سارے کے سارے اس وقت کے وزیر اعظم کے ایجنڈے کے اوپر اور ان کو جو چلا رہے تھے بندے, اس کے مطابق یہ تھا کہ یہ پورا غم اور غصہ جنرل باجوہ کے خلاف لے کر آؤ, جنرل باجوہ کی پوزیشن خراب کرو.